محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن الوقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات فإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اور دوسری صورت یہ ہے کہ علم کو اپنے بدن پہ سجاؤ. بدن پہ سجانے کا مطلب یہ ہے کہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس پہ عمل شروع کریں. تو علم جو عمل کی صورت میں زندگی میں آ جائے گا وہ تو کبھی نہیں بھولے گا نا، اس کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے. لیکن جو کتاب کی صورت میں ہوگا خطرہ ہے کہ کتاب کہیں گم ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی چوری کر کے لے جائے، یا کتاب کہیں جل جائے، ضائع ہو جائے، تو علم بھی ساتھ ہی چلا جائے. اس لیے بہترین طریقہ علم کو محفوظ رکھنے کا یہ ہے کہ علم پر عمل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کے لیے اتنی ہزاروں لڑکیوں میں، خاندان کی سینکڑوں میں اگر آپ کو اس کے لیے قبول فرمایا کہ 6 سال 5 سال کسی دینی ادارے میں رہ کر اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کے اس مجموعے بخاری شریف کی زیارت، اس کی تلاوت، اس کو پڑھنے کا موقع نصیب فرمایا ہے، تو اپنے اس مرتبے کو پہچانیں اور یہ سمجھیں کہ جیسے یہ کتاب اللہ کی کتاب کے بعد روئے زمین میں سب سے بلند و بالا ہے، ہم اپنے خاندان کی لڑکیوں میں، اپنی بستیوں کی اور علاقوں کی بچیوں میں ممتاز اور فائق ہیں. اللہ نے یہ نعمت بخشی ہے. ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلنی چاہیے، ہمارا کوئی عمل ایسا سامنے نہیں آنا چاہیے جس کی وجہ سے دین پر بات آئے، جس کی وجہ سے لوگ دین سے متنفر ہوں. پردہ ہیں، دین پڑھ کے بھی ان کی زندگیوں میں دین نہیں، دین پڑھ کے بھی ان کے پاس نماز روزہ شرم و حیا نہیں. تو ان سے بہتر تو ہم ہی ہیں کہ سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی، نماز بھی نہیں پڑھتی، یہ دوپٹہ رکھ کے بھی نماز نہیں پڑھتی. ان سے بہتر تو ہم ہیں کہ ہم بھی شادی بیاہ کی مجلسوں میں جا کر ناچ گانے میں شرکت کرتی ہیں، یہ بھی شرکت کر لیتی ہیں. فرق اتنا ہے کہ ہم منہ پہ پردہ نہیں رکھتی، یہ منہ پہ پردہ رکھتی. تو یہ تانے ہمیں نہ ملیں اور ہمارے ذریعے سے دین والوں کے لیے تانے کی راہ نہ بنے، وہ اپنے مقام مرتبے کو پہچانے. دوسری گزارش آپ حضرات سے، یہ بچیوں کو حدیث پڑھا رہا ہے، کوئی کتاب پڑھا رہا ہے، وہ اپنے بچیوں کے سامنے یا اپنے بچوں کے سامنے سب سے پہلے اپنی سند بیان کرتا ہے کہ میں نے کس استاد سے یہ حدیث پڑھی. مثلا دیوبند میں پڑھا، یا مظاہر سہارنپور میں پڑھا، یا ندوہ میں پڑھا، جس مدرسے میں بھی پڑھا، تو وہاں جو حدیث پڑھانے والے استاد ہوں گے، ہر حدیث پڑھانے والا استاد پہلے اپنے استاد کا نام لے گا، پھر اس کے استاد کا، پھر اس کے استاد کا. تو ایک سلسلہ حدیث پڑھانے والے سے لے کے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين مؤمنين وتوفنا مسلمين مؤمنين واحشرنا مع عبادك الصالحين وألحقنا بهم يا رب العالمين.